بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین گھر بنائے، تینوں وقت کھانا دے شاندار کھانے کے لیے، تعلیم کا بہترین انتظام کرے، اس کے بعد بھی کوئی نافرمان بیٹا کھانے کی پلیٹ میں لات مار دے، باپ کو گالیاں دے، باپ کی بے عزتی کرے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ ہر سال ہمارے گناہ اور غلطیوں کے باوجود رمضان ہم کو عنایت فرماتے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ، اب بھی معافی مانگ لو، اب بھی کردار بنا لو، اب بھی اپنے اعمال سے توبہ کر لو، سچی توبہ اخلاص نیت کے ساتھ، اور ہم اس کے باوجود بھی نہیں آتے۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی نافرمان بیٹا اپنے باپ کی بے عزتی کرے، ہم بھی اللہ کے احکامات کی بے عزتی ایسے ہی ہر سال کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ شہر کے ہر راستے میں، راستہ چھوڑیے، چھوٹی سی گلی میں بھی چائے کی دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب روزے دار ہیں، اگر سب کے سب پابند ہیں، تو آخر یہ چائے کی چسکیاں لے کون رہا ہے؟ گھر میں کھانے کیوں بن رہے ہیں؟ میں اس لیے کسی پر تانا نہیں، مگر ہمارے لیے شرم کی بنیاد پر ڈوب مرنے کی بات ہے۔ گھر کے اندر سے کھانا بننے کی آواز کس کے لیے؟ 5 سال کا بچہ تو روزہ نہیں رکھتا، کس کے لیے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں؟ بے غیرتی کی اس سطح پر ہم پہنچ رہے ہیں کہ ہر ریکارڈ ہر سال ٹوٹ رہا ہے، پورے گھرانے روزوں سے صاف نہیں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے، فیملی کو لے کر فلاں شہر کو جانا، یہ کون سی چیز، یہ کون سا بہانہ؟ کیا کل قیامت کے دن میں کروں یا آپ؟ اللہ تبارک و تعالی جب سوال کریں گے کہ سحری کے لیے 4 رقم کے کھانے ہم نے دیے تھے، میٹھے پانی کا انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا تھا، تمہارے گھر کا فریج پھلوں سے بھرا ہوا تھا، ہزاروں رقم کے میٹھے، اتنی رقم تمہارے پاس تھی، تم خرید سکتے تھے، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ سوائے اس کے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ جہنم کا دیدار کرنا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ میں کئی بار اس بات کو آپ سے کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی ہے غلطی انجانے میں، سوتے رہ گئے، بیمار ہو گئے، لیکن ایک ہوتی ہے بغاوت، ایک ہوتا ہے اعلان جنگ، ہم اکثر وہی کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ذرا سا اعمال کی بنیاد پر پکڑ لے تو پھر اس کے بعد کے الفاظ جو زبانوں سے نکلتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اسلام، دائرہ اسلام سے وہ کہنے والا نکل بھی جاتا ہے۔ یعنی غلطی کریں ہم، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں جو برسا رہا ہے اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچ لے، ٹائٹ کر دے، روزی کو تنگ کر دے، اس کے بعد شکایتیں اور الزامات اسی مولا پر جو سالوں سے ہم اور آپ کو دے رہا ہے، جو اتنی غلطیوں کے باوجود کھلا رہا ہے، جو بار بار یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو، میرے قرآن کے ذریعے سے نماز کے اندر اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکا کر مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، اور اس کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں، بے توجہی کا معاملہ کریں۔ دنیا میں کسی کے ساتھ بے وفائی کر کے دیکھیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ شہر گالیاں دیتا ہے، محلے والے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ بے وفائی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ دل توڑ دیا، اور اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جب ہم یہی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ ٹائم پر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے،
وہ موقع دے رہا ہے اس بات کے کہ آؤ رمضان کے روزے رکھو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ایک مرتبہ آپ سوچئے، ایک گھر میں بستر پر مریض پڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھوں، ڈاکٹر کہتا ہے تم نہیں رکھ سکتے، تم نہیں رکھ سکتے، خدا کا شکر منائیں میں اور آپ اس مریض کی طرح نہیں، ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کل اللہ نہ کرے بیمار پڑ جائیں، دوسروں کے محتاج ہو جائیں، ٹوائلٹ اور واش روم میں جانے کے لیے بیوی اور بچوں کے محتاج، روزہ رکھنے کو دل چاہتا ہے، ڈاکٹر کا بنایا ہوا وہ گائیڈ لائن کا پیپر یہ کہتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے، دل کتنا تڑپتا ہوگا۔ اور آج موقع ہے، پھر دوبارہ ایک مرتبہ وہ مہینہ آ رہا ہے، پھر موقع ہے، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے کس کو معلوم، نہیں معلوم کسی کو، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں موجودہ زمانے میں جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، انسان معذور ہو جاتا ہے اور ہمارا حال وہیں کا وہیں، کوئی ترقی نہیں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے نہ جانے کتنی ترقیاں ہیں۔ تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی، مکمل اخلاص نیت کے ساتھ، سچی توبہ کے الفاظ کے ساتھ اس ماہ میں داخل ہوں، اس مہینے میں داخل ہوں۔ جتنے رمضان گزرے ہیں، جس حالت میں گزرے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ نیا رمضان آ رہا ہے، نئے ایام آئیں گے، ہونا یہ چاہیے اللہ سے معافی کے ساتھ۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ، یہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کو موت تک معاف نہیں کرتا، بعض جگہ والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، یہ دنیا کا اصول ہے، حکومتیں معاف نہیں کرتی، مگر ہمارے اور آپ کے اللہ کا رب کا اصول بڑا الگ ہے۔ کتنی بھی غلطیاں کر کے آپ جائیں، میں جاؤں، کوئی بھی جائے، کوئی بھی جائے، سچی توبہ کے ساتھ دل میں یہ نیت لے کر کہ مولا اب تک راہ بھٹک گئی تھی، نہ جانے کہاں کہاں میں نے ٹکریں ماری ہیں، کہاں کہاں رسوا ہو کر آیا ہوں، رو کر دو آنسو آنکھوں سے نکالیں، اس سے مانگیں، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کو اور مجھے ایسا کر دے گا جیسے آج ہی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو جنا ہو، بالکل صاف ستھرا۔ دنیا الگ ہے، دنیا میں حاکم محکوم کو معاف نہیں کرتا، مالک نوکر کو معاف نہیں کرتا، تانے دیتا ہے موت تک، دوست اب ایک چھوٹی سی غلطی اپنے دوست کی معاف نہیں کرتا، مگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جا کر اس سے معافی مانگیں، اور جب ہم روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں تو دل کے اندر خشوع کا یہ عالم ہو کہ جسم کپ کپا رہا ہو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو جسم کپ کپاتا تھا، کپ کپانے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی حالت کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے، اتنی غلطیوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سر جھکانے کا موقع دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے مولا کاش ہم مٹی بن جاتے، کوئی کہتا تھا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، گناہ اور غلطیوں کی شرمندگی کی بنیاد پر۔ حالانکہ صحابہ سے زیادہ مقدس جماعت نہ دنیا میں آئی، انبیاء کے بعد نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ ان کے بارے میں تو قرآن نے صاف اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ہم رمضان میں ان اعمال کے ساتھ جائیں، اخلاص نیت بالکل صاف کر لیں۔ نیت کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ سے کہوں کہ نیت کا صاف کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بالکل ایسے ہی ہوگا کوئی انسان عمارت بنائے اور پوری عمارت بننے کے بعد میں معلوم ہو کہ پورا پیسہ دولت بیکار۔ کیوں؟ مین فالٹ اور غلطی تو فاؤنڈیشن میں ہے، پائے میں ہے، بنیاد میں ہے۔
بالکل نیت کا مسئلہ ایسا ہی ہے. نیت اگر صاف نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ دیا جائے گا جس کے لیے نیت کر کے نماز پڑھی جا کر ثواب اسی سے لے لو، ہمارے لیے تو نہیں پڑھی جو ہم تمہیں ثواب دیں بدلہ دیں. محلے والوں کی نیت سے روزہ رکھا تھا، جاؤ اپنے محلے کے دوستوں کو بلاؤ، بدلہ لے لو ثواب. کسی کی نگاہ میں نمازی بننے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جاؤ ثواب لے لو. تو میرے بھائی کوئی بھی عبادت ہو نیت کا صاف رہنا صرف اللہ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. حدیث کی بڑی بڑی کتابیں محدثین اکرام نے اسی حدیث سے شروع کی ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے. میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو جب ہم اور آپ رمضان کے روزوں کو رکھنا شروع کریں، شروع سے معمول بنائیں، شیطان بہکاتا ہے، الگ الگ وسوسے ڈالتا ہے، الگ الگ خیالات لے کر آتا ہے. دل کے اندر صرف یہ خیال ہو کہ اللہ کھانا موجود ہے، پی سکتا ہوں، دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہوں، آپ نے کہہ دیا صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کے لیے. اور اگر نیت خراب رہی تو میرے بھائی یہ بات صاف ہے، چاہے میں کروں یا آپ، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، دوسرے اعمال سے رک جانا، سوائے بھوکا رہنے کے کچھ اور نہیں ملنے والا. نیت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں. اور یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور اللہ کی رحمت بے پایاں برستی ہے. اسی رحمت کا اثر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار مسجد کا دیدار کر لیتا ہے، اپنے غلطیوں سے رک جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت رمضان کے اندر 24 گھنٹے انتظار کرتی رہتی ہے. کوئی آئے ہم سے مانگے، کوئی آئے ہم سے معافی مانگے، کوئی آئے جس کی کوئی ضرورت ہو وہ ہم سے آ کر کے مانگے، ہم دیں گے. تو میرے بھائی یہ مہینہ اللہ سے محبت کا ہے جو آنے والا ہے. ہو سکتا ہے کل پہلا رمضان ہو، ورنہ اتوار کے دن تو پہلا رمضان ہونا طے ہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، شاید اگلے سال کا رمضان نہ ملے. کسی کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. اور اس بار کے رمضان کے بارے میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں ملتا وقت، مہلت نہیں ملتی. جتنی لے کر آئے تھے سانسیں اگر پوری ہو گئی کسی کو مہلت نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور رمضان کی آمد بالکل قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہم اور آپ پہلی تراویح ادا کریں یا پھر زیادہ سے زیادہ کل یعنی 30 شعبان کو تو پہلی تراویح ادا کرنی ہی ہوگی اور ادا کی جائے گی. رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت تفصیل سے فضائل، احکامات، مسائل بیان فرمائے ہیں. اور سابقہ جمعوں میں یہ بات ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے آ چکی ہے کہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے کیسے اپنے آپ کو تیار کریں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. رمضان المبارک ہم سب جانتے ہی ہیں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت والجلال کی رحمت بے انتہا برستی ہے.
اور ایسی برستی ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کو اللہ کی رحمت اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک ایسا مہینہ بالکل ہم سے قریب ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، روزوں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کو آپ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری دنوں میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ اس لمبی چوڑی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر تمہیں اس کی صحیح برکات، حقیقی انوارات کا علم ہو جائے تو تم سب اس کی تمنا کرو کہ اس کے علاوہ کے 11 مہینے بھی رمضان کی طرح ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں فتحت ابواب الجنہ، یوں فرمایا ابواب الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت یا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایاں برستی ہے، اور جہنم کے دروازوں کو کھولنے سے مراد محدثین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے غصے اور غضب کو لوگوں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہے۔ وہ رمضان بالکل کل یا پرسوں ہم سے ملنے والا ہے۔ اس پورے مہینے میں جتنی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں، اب جس اللہ کے بندے نے جس اعتبار سے اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کی ہوگی، جیسا اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کیا ہوگا، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اس کے اعمال اس مہینے میں اسی تیاری کے اعتبار سے انجام پائیں گے۔ لیکن پھر بھی مجھے یا آپ کو موقع نہیں ملا اپنے آپ کو سنوارنے کا، بنانے کا۔ جس طرح ہم اور آپ کسی شادی یا مہمان یا کسی بھی پروگرام کے آنے سے پہلے یا اس میں شامل ہونے سے پہلے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یا گھر پر مہمان آتا ہے تو گھر کو سنوارا سجایا جاتا ہے، یا ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں کہ کہیں ہمارا میزبان یوں نہ کہے کہ تم کیا پہن کر آ گئے، یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آ کر چاہے زبان سے نہ کہے مگر اس کی نظروں سے کہیں اس کا اظہار نہ ہو جائے کہ ہمارے آنے کی خبر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔
بالکل ایسا ہی مسئلہ رمضان المبارک کا ہے. جیسی جس نے تیاری کی ہوگی، اپنے دل اپنے نفس کو جس طرح بنا لیا ہوگا، رمضان کے آنے کے بعد اعمال اسی تیاری کے مطابق انجام پائیں گے. دراصل رمضان ہر سال آتا ہے، اس بار بھی آنے والا ہے، اور اس کو وقت کی بے برکتی کہیے یا کچھ اور کہیے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ مہینے گزرے ہیں اور حقیقتاً سال گزر چکا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ رمضان بس ابھی چند ماہ پہلے ختم ہوا تھا، پھر دوبارہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ باتیں ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، مگر آج جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں، چاہے رمضان المبارک کے روزے ہوں، نماز ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا حج کے فریضے کی ادائیگی ہو، اسلام میں تمام عبادتوں میں ہر عبادت کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے. مثلا کسی بھی نماز کا وقت ہوا، ہم نے اچھی طرح فرائض اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا، اس کے بعد ہم اور آپ مسجد کو آئے، نماز ادا کی، جتنی رکعات فرض تھیں ان کو ادا کیا، جو واجبات تھے ان کو ادا کیا، جو سنتیں تھیں ان کو ادا کر لیا. یہ رکعتوں کا پڑھنا، رکعتوں کے اندر رکوع اور سجدوں کا ادا کرنا، یہ نماز کی ظاہری صورت ہے کہ ہاں ایک عمل ہو رہا ہے. اسی طرح ہر عمل کا حال ہے. اب ہماری حالت عبادات کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں ظاہر سے مطلب رہتا ہے اس عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال کیا چاہتے ہیں اس سے ہمیں اب کوئی غرض نہیں. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی، مگر شاید ان میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو نماز خشوع اور خضوع اور اخلاص سے ادا کر رہا ہو. ہر عبادت کے سلسلے میں میرا، آپ کا، ہم تمام کا تقریباً یہی حال ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ روزوں کے تعلق سے کتنے طبقات ہمارے درمیان ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا رمضان ہو یا غیر رمضان. بعض بیچارے ایسے ہیں جو جمعے کے دن رمضان کو یاد کر لیتے ہیں روزہ رکھ کر. بعض الحمدللہ ایک جماعت ایسی ہے جو مکمل ادب احترام رمضان کی قدر کے ساتھ پورے مہینے کو گزارتے ہیں. تو بہرحال ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی آیات یا قرآن کے ترجموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے آخر ایسی وہ کون سی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو روزے کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ یا وہ کون سی چیز ہے جو نماز کے ذریعے سے رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ تم نماز ایسی ادا کرو، یہ ہم تم سے چاہتے ہیں. تمام عبادتوں کی میں نے عرض کیا کہ ایک ظاہری صورت ہے، ایک روحانی صورت ہے، اور ہر عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال صرف ایک چیز چاہتے ہیں
وہ ہے کہ میرے بندے ان تمام عبادتوں کو ادا کر کے میری معرفت حاصل کریں، مجھ تک پہنچیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے چاہیں، میں جو کہوں وہ کریں، میں جس راہ پر چلنے کے لیے کہوں اس پر چلنے لگیں، جس سے رکنے کے لیے کہہ دوں اس سے رک جائیں، ہر آن میں، ہر لمحے میں، ہر موقع پر وہ اپنے آپ کو میری راہ یا میرے احکام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت کے ذریعے بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے کہہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ تو گھر والوں سے ملاقات ہوگی، نہ پینے کی کوئی چیز تمہارے منہ کے قریب جائے گی، نہ کھانے کی کوئی چیز تمہارے منہ کے قریب جائے گی، اب تم رک گئے، مگر اس رکنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس نیت کا ہونا اور اس جذبے کا ہونا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکا، میں کسی کی تعریف کو حاصل کرنے کے لیے نہیں رکا، کوئی مجھے روزے دار کہے، متقی کہے، اس کے لیے میں نہیں رکا، میں صرف ان تمام چیزوں سے اس لیے رکا ہوں کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو ایسا کر، میں ایسا کر رہا ہوں۔ اسی کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اجنبی چیز اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جس حکم کو رب العالمین اور اس کا حبیب کہہ دے کہ ایسے کرنا ہے، اسی طریقے پر کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہتے ہیں۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، ہم رمضان کا مہینہ ادب اور احترام کے ساتھ گزارتے ہیں، مگر ایک سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں سوائے چند اللہ کے بندوں کے وہ روحانیت اب باقی نہیں رہی کہ دل کے اندر یہ نیت ہو، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا۔ اگر اللہ رب العزت جلال کی محبت کا وہ لیول ہوتا، وہ سطح ہوتی، تو جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھنے میں نہ آتا۔ مثلا روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ میں یا آپ صبح صادق سے لے کر ماکولات و مشروبات اور گھر والوں سے ملاقات سے رک جائیں، بلکہ روزہ اس کا نام ہے کہ زبان بھی محفوظ ہو، کان بھی محفوظ ہوں، نگاہیں بھی محفوظ ہوں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت والجلال کا موتی اس کا غلام بن کر بندہ رہے۔ اسی کا نام تو روزہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے روزے کو گزارنے کے لیے مجلسیں لگ جاتی ہیں، اور مجلسوں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر مجلسیں بھی نہ لگیں تو سونے کی نظر روزہ آدھے سے زیادہ اب لوگ گزارنے کے عادی بن گئے ہیں، حالانکہ ہمارے اور آپ کے علاقے کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے علاقے کا موسم کی گرماہٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس ماحول میں رہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کو دیکھ کر صحابہ کرام نے جو نمونہ قائم فرمایا، اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں، اتنی تکالیف کے باوجود رمضان کا مکمل احترام کرنا، ایسی مثال شاید قیامت تک کوئی اور دوبارہ قائم کر سکے۔ رمضان کے روزے کی اصل روح یہی تو ہے، کھانے اور پینے کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ یہ زبان محفوظ رہے، جھوٹ نہ نکلے عام دنوں میں بھی، لیکن بالخصوص رمضان میں اس زبان سے کسی پر الزام تراشی نہ ہو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے چغل خوری اور غیبت سے زبان محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر، رب العالمین کی یاد، اس کی بارگاہ میں استغفار، اس کی تسبیح کو بیان کرنا، اس کی توحید کی گردان کرنا، اور اس کی بارگاہ میں بار بار یہ کہنا کہ مولا
میں اس لائق نہیں تھا کہ دوبارہ یہ مہینہ ملتا. یہ صرف تیری مہربانیاں ہیں، یہ صرف تیری رحمت کی بارشیں ہیں جس کے تھوڑے سے چھینٹے میرے اوپر پڑ رہے ہیں، ورنہ میری غلطیاں، میرے گناہ، میرا کردار، میرے اعمال وہ اس لائق نہیں تھے کہ میں اس زمین پر بھی رہ سکوں. یہ تو صرف تیری کرم فرمائیاں ہیں، یہ تو تیری محبت ہے. تو نے دوبارہ یہ مہینہ دیا اور اللہ سے معافی مانگے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کام کرنے کے رمضان میں ہیں. اگر ان چیزوں سے تھوڑا سا جی بھر جائے، قرآن اٹھائیں، قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے اتنی کریں. ایسا خشوع اور ایسا ڈر اللہ کا ہو کہ روزے کی حالت میں محسوس کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کے حکم کو میں نے مان کر یہ عمل شروع کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی ان کو بلائے، آپ کو پولیس اسٹیشن میں فلاں تاریخ کو آنا ہے، فلاں وقت کو آنا ہے. یا اسکول میں کسی طالب علم سے، اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے، استاد یا ٹیچر جب بلاتا ہے، خدا کی قسم آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کسی گورنمنٹ کے آفیسر کے سامنے پیش ہونے کے موقع پر یا پہلے، یا طالب علم کے اپنے استاذ یا ٹیچر کے سامنے اپنی غلطی کی بنیاد پر پیشی سے پہلے، یا عدالت میں جج کے سامنے ایک مجرم کو جب جج سزا سنانے والا ہو یا بری کرنے والا ہو، میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا خوف نہیں آتا؟ لگتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے. جسم کے چھوٹے چھوٹے بال جن کو ہم اور آپ رونگٹے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حالت ہو گئی تھی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، برداشت نہیں ہوتا وہ پریجر. اور جب اللہ رب العزت والجلال کا مہمان آتا ہے جس کے بارے میں احکامات بالکل صاف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے رسول کے ذریعے سے صاف صاف اعلان کرا دیے، اس کے آنے کے بعد بھی ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں آپ خود اندازہ کر لیں. کیا رمضان کے ساتھ یہ انصاف ہے؟ کیا رمضان کا حق یہی ہے؟ کیا اس کی قدر، اس کا احترام یہی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے ان باتوں کو پہلے سنا ہو، مگر ایک منٹ کے لیے جا کر اپنے گھر میں سوچیں کہ کیا میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے جو میں کرتا ہوں ہر سال کہ چھوٹی چھوٹی بنیاد پر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بنیاد پر نہیں، بچے کا پیپر ہے، ایگزام ہے، روزہ چھوڑ دو. یہ کیسی تربیت ہے بچوں کی؟ کس نے کہا؟ احکامات واضح ہیں. علماء سے جا کر اپنی پریشانیاں، جو ماہر ہیں شریعت کے، ان سے جا کر کے رکھیں، وہ بتلائیں گے کہ کیا آپ کو روزے کے چھوڑنے کا حق ہے یا نہیں. خود ہی فیصلہ کر لینا نہیں، رہا نہیں جاتا. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہوا، بزنس کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بہانے نہیں ہوئے. کیا رمضان کے مہینے میں روزی کے کمانے کے وقت کو ہم کم نہیں کر سکتے؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین گھر بنائے، تینوں وقت کھانا دے، شاندار کھانے کے لیے تعلیم کا بہترین انتظام کرے، اس کے بعد بھی کوئی نافرمان بیٹا کھانے کی پلیٹ میں لات مار دے، باپ کو گالیاں دے، باپ کی بے عزتی کرے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ ہر سال ہمارے گناہ اور غلطیوں کے باوجود رمضان ہم کو عنایت فرماتے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ، اب بھی معافی مانگ لو، اب بھی کردار بنا لو، اب بھی اپنے اعمال سے توبہ کر لو، سچی توبہ اخلاص نیت کے ساتھ. اور ہم اس کے باوجود بھی نہیں آتے. بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی نافرمان بیٹا اپنے باپ کی بے عزتی کرے. ہم بھی اللہ کے احکامات کی بے عزتی ایسے ہی ہر سال کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں
کہ شہر کے ہر راستے میں راستہ چھوڑیے، چھوٹی سی گلی میں بھی چائے کی دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب روزے دار ہیں، اگر سب کے سب پابند ہیں، تو آخر یہ چائے کی چسکیاں لے کون رہا ہے؟ گھر میں کھانے کیوں بن رہے ہیں؟ میں اس لیے کسی پر تانا نہیں، مگر ہمارے لیے شرم کی بنیاد پر ڈوب مرنے کی بات ہے یہ۔ گھر کے اندر سے کھانا بننے کی آواز کس کے لیے؟ 5 سال کا بچہ تو روزہ نہیں رکھتا، کس کے لیے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں؟ بے غیرتی کی اس سطح پر ہم پہنچ رہے ہیں کہ ہر ریکارڈ ہر سال ٹوٹ رہا ہے، پورے گھرانے روزوں سے صاف نہیں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے، فیملی کو لے کر فلاں شہر کو جانا، یہ کون سی چیز، یہ کون سا بہانہ؟ کیا کل قیامت کے دن میں کروں یا آپ؟ اللہ تبارک و تعالی جب سوال کریں گے کہ سحری کے لیے 4 رقم کے کھانے ہم نے دیے تھے، میٹھے پانی کا انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا تھا، تمہارے گھر کا فریج پھلوں سے بھرا ہوا تھا، ہزاروں رقم کے میٹھے، اتنی رقم تمہارے پاس تھی، تم خرید سکتے تھے، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ سوائے اس کے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ جہنم کا دیدار کرنا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ میں کئی بار اس بات کو آپ سے کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی غلطی انجانے میں، سوتے رہ گئے، بیمار ہو گئے، لیکن ایک ہوتی ہے بغاوت، ایک ہوتا ہے اعلان جنگ، ہم اکثر وہی کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ذرا سا اعمال کی بنیاد پر پکڑ لے تو پھر اس کے بعد کے الفاظ جو زبانوں سے نکلتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اسلام، دائرہ اسلام سے وہ کہنے والا نکل بھی جاتا ہے۔ یعنی غلطی کریں ہم، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں جو برسا رہا ہے اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچ لے، ٹائٹ کر دے اور روزی کو تنگ کر دے، اس کے بعد شکایتیں اور الزامات اسی مولا پر جو سالوں سے ہم اور آپ کو دے رہا ہے، جو اتنی غلطیوں کے باوجود کھلا رہا ہے، جو بار بار یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو، میرے قرآن کے ذریعے سے نماز کے اندر اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکا کر مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، اور اس کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں، بے توجہی کا معاملہ کریں۔ دنیا میں کسی کے ساتھ بے وفائی کر کے دیکھیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ شہر گالیاں دیتا ہے، محلے والے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ بے وفائی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ دل توڑ دیا، اور اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جب ہم یہی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ ٹائم پر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے اس بات کے کہ آؤ رمضان کے روزے رکھو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ایک مرتبہ آپ سوچئے، ایک گھر میں بستر پر مریض پڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھوں، ڈاکٹر کہتا ہے تم نہیں رکھ سکتے، تم نہیں رکھ سکتے، خدا کا شکر منائیں میں اور آپ اس مریض کی طرح نہیں، ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن کل اللہ نہ کرے بیمار پڑ جائیں، دوسروں کے محتاج ہو جائیں، ٹوائلٹ اور واش روم میں جانے کے لیے بیوی اور بچوں کے محتاج، روزہ رکھنے کو دل چاہتا ہے، ڈاکٹر کا بنایا ہوا وہ گائیڈ لائن کا پیپر یہ کہتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے، دل کتنا تڑپتا ہوگا۔ اور آج موقع ہے، پھر دوبارہ ایک مرتبہ وہ مہینہ آ رہا ہے، پھر موقع ہے، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے کس کو معلوم؟ نہیں معلوم کسی کو۔ نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں موجودہ زمانے میں جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، انسان معذور ہو جاتا ہے، اور ہمارا حال وہیں کا وہیں، کوئی ترقی نہیں۔ ہاں
دنیاوی اعتبار سے نہ جانے کتنی ترقیاں ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی، مکمل اخلاص نیت کے ساتھ، سچی توبہ کے الفاظ کے ساتھ اس ماہ میں داخل ہوں، اس مہینے میں داخل ہوں۔ جتنے رمضان گزرے ہیں، جس حالت میں گزرے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ نیا رمضان آ رہا ہے، نئے ایام آئیں گے، ہونا یہ چاہیے اللہ سے معافی کے ساتھ۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ، یہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کو موت تک معاف نہیں کرتا، بعض جگہ والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، یہ دنیا کا اصول ہے، حکومتیں معاف نہیں کرتی، مگر ہمارے اور آپ کے اللہ کا رب کا اصول بڑا الگ ہے۔ کتنی بھی غلطیاں کر کے آپ جائیں، میں جاؤں، کوئی بھی جائے، سچی توبہ کے ساتھ دل میں یہ نیت لے کر کہ مولا اب تک راہ بھٹک گئی تھی، نہ جانے کہاں کہاں میں نے ٹکریں ماری ہیں، کہاں کہاں رسوا ہو کر آیا ہوں، رو کر 2 آنسو آنکھوں سے نکالیں، اس سے مانگیں، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کو اور مجھے ایسا کر دے گا جیسے آج ہی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو جنا ہو، بالکل صاف ستھرا۔ دنیا الگ ہے، دنیا میں حاکم محکوم کو معاف نہیں کرتا، مالک نوکر کو معاف نہیں کرتا، تانے دیتا ہے موت تک، دوست اب ایک چھوٹی سی غلطی اپنے دوست کی معاف نہیں کرتا، مگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جا کر اس سے معافی مانگیں، اور جب ہم روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، تو دل کے اندر خشوع کا یہ عالم ہو کہ جسم کپ کپا رہا ہو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو جسم کپ کپاتا تھا، کپ کپانے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی حالت کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے، اتنی غلطیوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سر جھکانے کا موقع دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے مولا کاش ہم مٹی بن جاتے، کوئی کہتا تھا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، گناہ اور غلطیوں کی شرمندگی کی بنیاد پر۔ حالانکہ صحابہ سے زیادہ مقدس جماعت نہ دنیا میں آئی، انبیاء کے بعد نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ ان کے بارے میں تو قرآن نے صاف اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ہم رمضان میں ان اعمال کے ساتھ جائیں، اخلاص نیت بالکل صاف کر لیں۔ نیت کے بارے میں 1-2 باتیں میں آپ سے کہوں کہ نیت کا صاف کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بالکل ایسے ہی ہوگا کوئی انسان عمارت بنائے اور پوری عمارت بننے کے بعد میں معلوم ہو کہ پورا پیسہ دولت بیکار۔ کیوں؟ مین فالٹ اور غلطی تو فاؤنڈیشن میں ہے، پائے میں ہے، بنیاد میں ہے۔ بالکل نیت کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ نیت اگر صاف نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ دیا جائے گا جس کے لیے نیت کر کے نماز پڑھی جا کر ثواب اسی سے لے لو، ہمارے لیے تو نہیں پڑھی جو ہم تمہیں ثواب دیں، بدلہ دیں۔ محلے والوں کی نیت سے روزہ رکھا تھا، جاؤ اپنے محلے کے دوستوں کو بلاؤ، بدلہ لے لو ثواب۔ کسی کی نگاہ میں نمازی بننے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جاؤ ثواب لے لو۔ تو میرے بھائی کوئی بھی عبادت ہو، نیت کا صاف رہنا صرف اللہ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں محدثین اکرام نے اسی حدیث سے شروع کی ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو جب ہم اور آپ رمضان کے روزوں کو رکھنا شروع کریں، شروع سے معمول بنائیں، شیطان بہکاتا ہے،
الگ الگ وسوسے ڈالتا ہے، الگ الگ خیالات لے کر آتا ہے، دل کے اندر صرف یہ خیال ہو کہ اللہ کھانا موجود ہے، پی سکتا ہوں، دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہوں، آپ نے کہہ دیا صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کے لیے۔ اور اگر نیت خراب رہی تو میرے بھائی یہ بات صاف ہے، چاہے میں کروں یا آپ، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، دوسرے اعمال سے رک جانا، سوائے بھوکا رہنے کے کچھ اور نہیں ملنے والا۔ نیت صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت بے پایاں برستی ہے۔ اسی رحمت کا اثر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار مسجد کا دیدار کر لیتا ہے، اپنے غلطیوں سے رک جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت رمضان کے اندر 24 گھنٹے انتظار کرتی رہتی ہے، کوئی آئے ہم سے مانگے، کوئی آئے ہم سے معافی مانگے، کوئی آئے جس کی کوئی ضرورت ہو وہ ہم سے آ کر کے مانگے، ہم دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ مہینہ اللہ سے محبت کا ہے جو آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کل پہلا رمضان ہو، ورنہ اتوار کے دن تو پہلا رمضان ہونا طے ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، شاید اگلے سال کا رمضان نہ ملے، کسی کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ اور اس بار کے رمضان کے بارے میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا؟ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں ملتا وقت، مہلت نہیں ملتی۔ جتنی لے کر آئے تھے سانسیں اگر پوری ہو گئی، کسی کو مہلت نہیں ملتی، سب کے لیے قانون ایک ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قانون بدلا نہیں کرتا۔ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر اللہ کے لیے اللہ کے قریب آ جائیں، ورنہ ہمارے اعمال کے نتیجے جو بھی باہر ہو رہا ہے اس کو تو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا آج جا کر، کیا گھروں میں بے سکونی نہیں ہے؟ کیا گھروں میں بے اطمینانی نہیں ہے؟ کیا بچے ماں باپ پر چیخ نہیں رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اسی کا تو نتیجہ ہے۔ جیسا ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ویسی چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی۔ یہ مان کر کے یہ رمضان آخری رمضان ہے، اس کے بعد ملے نہ ملے، کیوں؟ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ ریکویسٹ کر لیں گے ایک سال اور مل جائے گا، نہیں، وہاں سب برابر ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، واپس سب کو جانا ہے۔ اپنا آخری رمضان سمجھ کر، اپنی آخری تراویح کی نمازیں سمجھ کر اللہ کے لیے مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دینے کی نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کو شروع کریں۔ اور سب سے بڑا عمل اس مہینے میں اللہ سے استغفار ہے۔ جتنا مانگ سکیں اتنا مانگیں، جتنا مانگ سکیں۔ اور 20 پر 9 یا 30 دن اللہ کے یہاں سے بے انتہا بے شمار برسایا جاتا ہے۔ لے لو جتنا لینا ہے، جمع کر لو جتنا کرنا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اگر غلطی کی تو اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی بڑا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر روزے چھوڑے تو اللہ کے یہاں اتنی سختی سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کوئی کہے گا آ کر یہی مہینہ تو آتا ہے روزی کے لیے، تو روزی کے بارے میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیں، اور ہو سکے تو اپنی دکان یا اپنی فیکٹری میں جہاں بھی آپ کاروبار یا بزنس کر دیں، اس کو لکھ کر لگا لیں، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کو جتنی روزی ملنی ہے نہ تو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ دے سکتا ہے، اور اس سے کم یا زیادہ روزی ملنے سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی کی بات پر بھی اگر کسی کو اعتبار اور بھروسہ نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کا اندازہ خود کر لے۔ بہرحال
جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔